میں نے عرض کیا نبی وہ ملا جو تمام نبیوں کا سردار ہے۔ اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگائی، نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک پورا قرآن تیرے اور میرے نبی کی تعریف ہے، تیرے اور میرے نبی کی شان ہے۔ اٹھاؤ تو صحیح اللہ کا کلام، کھولو تو صحیح اللہ کا کلام، پڑھو تو صحیح اللہ کا کلام۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں نبی بھی اعلیٰ ملا اور نبی کا قرآن بھی اعلیٰ ملا۔ اللہ کا قرآن کہتا لم یجد کا یتیما فآویٰ، میرے محبوب میں اللہ نے تجھے یتیم پیدا کیا، پھر میں رب نے تجھے سہارے دیے۔ تیرے اور میرے نبی کا ددیال مکہ ہے، ننیال مدینہ ہے۔ تیرے اور میرے نبی کا خاندان بھی بڑا اعلیٰ، حسب بھی بڑا اعلیٰ، نسب بھی بڑا اعلیٰ۔ تیرے اور میرے نبی کا مکہ بھی بڑا اعلیٰ، مدینہ بھی بڑا اعلیٰ۔ تیرے اور میرے نبی کے ساتھ جو جڑا اللہ نے اسے اعلیٰ اور بلند کر دیا۔ ددیال مکہ ہے، ننیال مدینہ ہے۔ حضرت عبداللہ آپ کے والد محترم ہیں، حضرت عبد المطلب آپ کے دادا ہیں، سید آمنہ آپ کی والدہ ہیں۔ حضرت عبداللہ کسی کام کی غرض سے مدینے گئے، مدینے کا پہلے نام یثرب تھا، بیمار ہوئے، قافلے والے چھوڑ کر آ گئے، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ مقام ابوا پر حضرت عبداللہ کو دفن کر دیا مدینے والوں نے۔ سید آمنہ کو اللہ نے لال دیا، بیٹا دیا، ساری کائنات کا سردار دیا۔ سید آمنہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ نے بیٹا دیا، لال دیا، دیکھوں تو صحیح کیسا دیا۔ سید آمنہ فرماتی ہے میں نے نگاہ ماری، میں حیران رہ گئی، پیدا ہونے والا بچہ سجدے کی حالت میں تھا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ نے لال دیا، بیٹا دیا، دیکھو تو صحیح کیسا دیا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے نگاہ ماری، میں حیران رہ گئی، پیدا ہونے والے بچے نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی تھی۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میری حجرے میں روشنی روشنی، میرا حجرہ منور ہی منور، میرے حجرے میں روشنی روشنی، میرے حجرے میں خوشبو ہی خوشبو، سارا حجرہ میرا خوشبو سے معطر ہے، سارا میرا حجرہ روشنی سے منور ہے۔ میں بڑی حیران ہوں، میرے حجرے میں روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں، حاجی صاحب کو حج کی مبارکباد دینے کے لیے آنے والوں، کیوں نہ سیدہ آمنہ کا حجرہ منور ہو جائے، کیوں نہ سیدہ حاجرہ کا حجرہ خوشبوؤں سے معطر ہو جائے۔ وہ آ گئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں تمام نبی آئے آ کر جانے کے لیے، تیرا اور میرا نبی آیا ہمیشہ کے لیے۔ آدم صفی اللہ آ کر جانے کے لیے، نوح نجی اللہ آ کر جانے کے لیے، یوسف شعیب دانیال آ کر جانے کے لیے، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ آ کر جانے کے لیے، عیسیٰ روح اللہ آ کر جانے کے لیے، تیرے اور میرے نبی آئے، پھر کسی کے آنے کی ضرورت نہ رہی۔ اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگائی، نبوت کا دروازہ بند کر دیا، کہا میرے سونے میری خدائی ہمیشہ کے لیے، تیری ختم نبوت ہمیشہ کے لیے۔ آپ کے دادا کا کیا نام ہے؟ ایک نے کہہ کر فرض کفایہ پورا کر دیا۔ یہ میں نے اس لیے پوچھا، انٹرنیٹ موبائل کا دور ہے، لوگوں کو اپنے دادا کا نام یاد نہیں رہتا۔ حضرت عبد المطلب گھر تشریف لائے،
آ کر آپ کی دادی سے کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوں. اس نے کہا کیوں؟ تو بیت اللہ سے چلتا ہوں عجیب و غریب خوشبو آتی ہے. ہماری بہو آمنہ ہے بھی بیوہ، خوشبو بڑی استعمال کرتی ہے. عورت کا اتنی خوشبو لگانا اچھا نہیں، تو عورت ذات ہے، اسے سمجھا اتنی خوشبو استعمال نہ کیا کرے. آپ کی دادی نے حضرت آمنہ کو بلایا، فرمایا بیٹی آمنہ ادھر آ. حضرت آمنہ تشریف لائی، کہا بیٹی میں جانتی ہوں تو اونچے حسب نسب والی ہے، ہم بھی بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، تیرے ابا شکایت کر رہے ہیں اتنی خوشبو استعمال نہ کیا کر. جب آپ کی دادی نے یہ بات کہی حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگی میری اماں کیا کبھی میں بازار گئی ہوں؟ فرمایا نہیں نہیں. آپ نے کبھی مجھے خوشبو لگاتے دیکھا ہے؟ کہنے لگی نہیں نہیں. کیا کبھی کسی نے مجھے خوشبو لا کر دی ہے؟ کہا نہیں نہیں. کہنے لگی میری اماں تم خوشبو پر حیران ہو، میرے ابا تم خوشبو پر حیران ہو، اگلی بات بتاؤ مجھے دیوانی کہو گے، اگلی بات بتاؤ حیران رہ جاؤ گے، اگلی بات بتاؤ پریشان ہو جاؤ گے. کہنے لگی میری اماں میں تمہیں کیا بتاؤں، میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں، میرے پاؤں کے نیچے جتنے پتھر آتے ہیں وہ تمام کے تمام موم ہوتے چلے جاتے ہیں. کہنے لگی میری اماں تم خوشبو پر حیران ہو، میرے ابا تم خوشبو پر حیران ہو، میں تمہیں کیا بتاؤں میرے ساتھ کیا معاملہ بنا ہوا. کہنے لگی میں کنویں پر جا کر کھڑی ہو گئی، ابھی ڈول ڈالنے کا ارادہ کرتی ہوں، میں نے ڈول ڈالا نہیں، کنویں کا تمام پانی کنویں کے منہ پہ آ جاتا ہے. کہنے لگی میری اماں رات کو تمہیں بھی گرمی لگتی ہے، مجھے بھی گرمی لگتی ہے، ادھر مجھے گرمی لگی ایک نہیں سینکڑوں عورتیں مجھے پکھا جلا کرتی ہیں، ادھر مجھے پیاس لگی ایک نہیں سینکڑوں عورتیں مجھے شربت پلایا کرتی ہیں، یہ چاند مجھے سجدہ کرتا ہے، یہ ستارے میرے سامنے جھکا کرتے ہیں، یہ شجر حجر مجھے سلامی دیا کرتے ہیں، پھر میں تھوکتی ہوں میرے تھوک میں بھی بڑی خوشبو آتی ہے. اس لیے میری اماں تمہارا کمال نہیں، میرا کمال نہیں، اہل عرب کا کمال نہیں، اہل عجم کا کمال نہیں، بلکہ یہ تو نئے آنے والے مہمان کی برکت ہے. سبحان اللہ. آواز بلند کہو سبحان اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، آواز بلند کہو سبحان اللہ. کوئی چائے اچھی پلا دے فوراً کہتا واہ جی چائے واہ جی. تو گرمی میں ٹھنڈا پانی پلائے کہتا کمال کر دیا. اس رب کی تعریف کرتے زبان تھکتی ہے جس رب نے تمام نعمتیں عطا فرمائے. آواز بلند سبحان اللہ، آواز بلند سبحان اللہ. پورا مجمع سبحان اللہ سے گونج جائے. یہ تو وہ مجلس اور محفل ہے جس میں آسمان سے فرشتے آئے ہوئے. سبحان اللہ. میں نے عرض کیا نبی وہ ملے جو آج سے پہلے کسی امت کو نہیں ملے. یہاں جمع ہونے والوں کبھی تو غور کرو اللہ نے کس نبی کی امت میں پیدا کیا. کہا میرے سونے ساری کائنات میں نے بنائی ہے، زمین میری، زماں میرا، مکی میرے، مکہ میرا، چاند میرا، سورج میرا، ستارے میرے، فلک میرا، عرش میرا، یہ کائنات میری ہے. ندی نالے میرے، جھرنے میرے، پہاڑ میرے، گلاب میرا، چمیلی میری. لیکن آج میرے محبوب تیری باری ہے، بنانے والا میں خدا، بننے والا تو مصطفیٰ. بول تو صحیح جیسا تو کہے گا میں خالق تجھے ویسا ہی بناؤں گا. کہا ساری کائنات میں نے بنائی ہے، ساری کائنات میں نے سجائی ہے. آدم میں نے بنائے، یوسف میں نے بنائے، ابراہیم میں نے بنائے، ساری کائنات میں نے سجائی. لیکن آج سونے تیری باری ہے، بنانے والا میں خدا، بننے والا تو مصطفیٰ. یہاں جمع ہونے والوں دکان سمجھ آئی، کارخانہ سمجھ آیا، بنی سمجھ آئی،
مال سمجھ آیا، دفتر کی کرسی سمجھ آئی، سونے نبی کی عظمت کب سمجھ آئے گی، سونے نبی کا مقام کب سمجھ آئے گا، سونے نبی کی عظمت اور بلندی کب سمجھ آئے گی؟ توجہ کرو، بزبان حال یوں کہا، میرے مولا مجھے بنانے لگے ہو، مجھے پیدا کرنے لگے ہو، میری صورت کو سانچے میں ڈالنے لگے ہو، پھر اس طریقے کا بنا، انگلی میری ہو چاند تیرا ہو، اشارہ میں کروں چاند پھٹ کر کے دو ٹکڑے ہو جائے۔ تکبیر تکبیر مصطفیٰ تکبیر۔ کہا میرے مولا مجھے بنانے لگے ہو، مجھے پیدا کرنے لگے ہو، میری صورت کو سانچے میں ڈالنے لگے ہو، پھر اس طریقے کا بنا، آواز تیری ہو کان میرا ہو، میرا جو پہ تو بلائے مہمان بن کر کے میں جاؤں، میزبان تو خود خالی کی کائنات بن جائے۔ فرمایا مجھے بنانے لگے ہو، مجھے پیدا کرنے لگے ہو، میری صورت کو سانچے میں ڈالنے لگے ہو، پھر اس طریقے کا بنا، آنکھ میری ہو قبلہ تیرا ہو، اشارہ میں کروں قبلہ بدل جائے۔ فرمایا میرے مالک مجھے بنانے لگے ہو، مجھے پیدا کرنے لگے ہو، میری صورت کو سانچے میں ڈالنے لگے ہو، پھر اس طریقے کا بنا جو میرا بنے گردن کٹائے، غداری کا تصور نہ کرے، ایسا بنا بنا کر وہ سانچے ہی توڑ دے، جس سانچے میں مجھے ڈالے، اندھیروں میں جاؤں روشنی پھیل جائے، تاریکیوں میں جاؤں اجالا ہو جائے، جو میرا بنے گردن کٹائے، غداری کا تصور نہ کرے۔ یہاں جمع ہونے والوں سیدہ آمنہ کہتی ہے اللہ نے لال دیا بیٹا دیا، دیکھوں تو صحیح کیسا دیا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میرا حجرہ منوری منور، میرے حجرے میں خوشبو ہی خوشبو، میرا بیڑا اور میرا گھر سارا خوشبو سے معطر، سارا روشنی سے منور۔ ارے کیوں نہ روشن ہو جائے، آمنہ کا گھر کیوں نہ منور ہو جائے، آمنہ کا حجرہ کیوں نہ روشن ہو جائے۔ وہ آ گیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ سبحان اللہ۔ وہ آ گیا جو تاریکیوں کو منور کرے گا، سبحان اللہ۔ وہ آ گیا جو اندھیروں کو روشن کرے گا، سبحان اللہ۔ وہ آ گیا جو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے گا، وہ آ گیا جو بچھڑے ہوئوں کو اپنا کہے گا، وہ آ گیا جو بلال کو تسلی دے گا، وہ آ گیا جو سمیہ کو تسلی دے گا، وہ آ گیا جو عمر کو کلمہ پڑھائے گا، وہ آ گیا جو ابو بکر کی صداقت کی گواہی دے گا، وہ آ گیا توجہ کرنا، وہ آ گیا توجہ کرو جو علی کے ہاتھ میں جھنڈا دے گا، وہ آ گیا جو عثمان کو جنت کی بشارت دے گا، وہ آ گیا توجہ کرنا جس کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، جب وہ آیا پھر کسی کے آنے کی ضرورت نہ رہی۔ وہ نبی بھی آخری ہے تو اور میں امتی بھی آخری۔ ساری دنیا سمجھ آئی، سونا نبی سمجھ نہ آیا، بلائی برائی سمجھ آئی، پڑھائی چھوٹائی سمجھ آئی۔ سکھر والوں نبی وہ ملا جس کی امت میں آنے کے لیے نبی اور پیغمبر کہہ رہے ہیں الہی نبی نہ بنا، تیرے محبوب کا امتی بنا دے۔ آپ کے دادا عبد المطلب بڑے حیران، گھر والی سے پوچھا تو نے ایسا بچہ دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ عبد المطلب تو نے دیکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا سینکڑوں بچے دیکھے ہیں لیکن جیسا اللہ نے ہمیں لال دیا میری نگاہ نے نہیں دیکھا۔
ابھی یہ بات چلی رہی تھی، حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد۔ سبحان اللہ، بآواز بلند کہو صلی اللہ، یا میں اونچا سنتا ہوں یا آپ آہستہ بولتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ یہ میں نے اور آپ نے درود پڑھا ہے۔ کیا پڑھا؟ جو بندہ درود پڑھتا ہے، عورت یا مرد، فرشتے وہ درود لے جا کر آقا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ کے فلاں امتی نے آپ کے لیے درود ہدیہ بھیجا۔ سکھر سے کوئی مجھے حیدرآباد خوشبو بھیجے، خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ توجہ ہے؟ ارے آقا کتنے خوش ہوں گے، میرے فلاں امتی نے درود بھیجا ہے۔ بہت اور پڑھیں گے درود، پڑھیں گے درود، عادت بنائیں گے درود پاک، پڑھیں گے درود انشاءاللہ۔ کہا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، محمد صلی اللہ۔ آپ کی دادی کہنے لگی عبد المطلب، ابھی کہہ رہے تھے میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا، اتنا بڑا جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب تم نے یہ نام کیسا رکھا ہے؟ آج سے پہلے میں نے یہ نام بھی کبھی نہیں سنا۔ کہنے لگی عبد المطلب محلے والے آئیں گے، علاقے والے آئیں گے، پسگردائی والے آئیں گے، قرب و جوار والے آئیں گے، عبد المطلب نام کا معنی بتاؤ، مطلب بتاؤ۔ یہاں جمع ہونے والوں، حاجی اسلم کی دعوت پر آنے والوں، حضرت عبد المطلب نے کہہ دیا میری گھر والی محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا زمانہ تعریف کرے۔ فرمایا محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا زمانہ تعریف کرے۔ تیرا اور میرا نبی محمد بھی، احمد بھی، محمد وہ جس کی سارا زمانہ تعریف کرے، اور احمد وہ جو سارے زمانے میں رب کی سب سے زیادہ تعریف کرے۔ آپ کا ددیال مکہ ہے، ننیال مدینہ ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے ابا دنیا سے رخصت ہو گئے، 6 سال کی عمر ہوئی اماں چلی گئی، تھوڑے بڑے ہوئے دادا چلا گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا لم یجد کا یتیما فآوا، میرے محبوب میں اللہ نے تجھے یتیم بنایا، پھر میں رب نے سہارے دیے۔ مدینے والوں نے، یثرب والوں نے خط لکھا، سید آمنہ کہا جب سے شادی ہو کر گئی مدینے دوبارہ نہیں آئی، کئی سال گزر گئے، ہم نے سنا اللہ نے تجھے لال دیا ہے، بیٹا دیا، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، اندھیروں میں روشنی کرنے والا ہے، آجا کئی برس گزر گئے، آجا ہم تیرے لاڈلے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تیرے لخت جگر کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تیرے نور نظر کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ مدینے والے خط لکھ رہے ہیں، سید آمنہ نے ارادہ کر لیا، سرور کائنات رحمت والے نبی کو ساتھ لے لیا۔ یہاں جمع ہونے والوں، کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، کھڑے لگانے والوں، مارکیٹوں میں رہنے والوں، دفتر کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں، تیرے میرے نبی کی عمر مبارک 6 سال ہے۔ سیدہ آمنہ نے حضرت عبد المطلب سے اجازت لی، لے کر چلی، کہا مدینے جاؤں گی، یثرب جاؤں گی، اپنے میکے جاؤں گی، ننیال لے کر اپنے محمد کو جاؤں گی، ساتھ میں غلام عورت کو بھی لے لیا۔ سید آمنہ چلی ہے، راستے میں مقام ابوا آ گیا جہاں حضرت عبداللہ کی قبر ہے۔ توجہ کرنا، سید آمنہ سرور کائنات کو لائی، آپ کی عمر مبارک 6 سال ہے۔ سید آمنہ کہنے لگی عبداللہ تم یہ کہہ کر گئے تھے میں بہت جلد واپس آؤں گا، 6 سال گزر گئے، دیکھو اللہ نے کیسا حسین بچہ دیا، اللہ نے کتنا بڑا جمیل بچہ دیا، تمہارا محمد ساتھ لائی ہوں، اٹھو تو صحیح، قبر سے چہرہ نکالو تو صحیح، اپنے لال محمد کو دیکھو تو صحیح، کتنا بڑا حسین ہے، کتنا بڑا جمیل ہے، سارے مکے کو
منور کر دیا، سارے مکے کو روشن کر دیا۔ آج تمہارا محمد ساتھ لائی ہو، سیدہ آمنہ دارو قطار رو رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں اپنی اماں آمنہ کو دیکھ رہا ہوں، آنسو بہ رہے ہیں، میری اماں آمنہ دارو قطار رو رہی ہے۔ کہنے لگی چلو عبداللہ تم نہیں دیکھتے، قبر سے چہرہ نہیں نکالتے، ارے دیکھو تو صحیح کتنا بڑا حسین ہے۔ سید آمنہ آقا کو لے کر مدینہ یثرب چلی گئی، بیمار ہوئی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مدینے والے دفنانے کے لیے حضرت آمنہ کو مقام ابوا پر لے جانے لگے۔ آقا نے چارپائی کا پایا پکڑ لیا، کہا ابا پہلے نہیں تھا، تو اماں بھی چلی گئی، میری عمر 6 سال ہے، سر پر ہاتھ کون رکھے گا، اپنا کون کہے گا، یہ دیار غیر ہے، یہاں اپنا کوئی نہیں، دادا بھی مکے میں ہے، مجھے اپنا کون کہے گا، اماں کہاں چلی، میں نہیں لے جانے دوں گا۔ آقا فرماتے ہیں میں نے چارپائی کا پایا پکڑا ہوا ہے، گھر والے میری اماں کو اٹھا رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں نہیں لے جانے دوں گا، نہیں لے جانے دوں گا۔ ذرا سوچو تو صحیح، 6 سال کی عمر مبارک ہو، ابا پہلے دنیا سے رخصت ہو جائے، 6 سال کی عمر میں اماں وہاں چلی جائے جہاں کوئی نہ ہو۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، تجھے یتیم پیدا کروں اور پھر میں ربی تجھے سہارے دوں۔ یتیم پیدا کیا پھر رب نے سہارے دیے۔ مقام ابوا پر سید آمنہ کو دفنا دیا۔ حضرت عبدالمطلب روزانہ مکے میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوتے ہیں، مدینے آنے والوں کو دیکھتے ہیں، میرا لال محمد نہیں آیا، میرا بیٹا محمد نہیں آیا، میرا رکھتے جگر محمد نہیں آیا، کئی مہینے گزر گئے۔ روزانہ مکے کے پہاڑ پر کھڑے مدینے آنے والوں کا انتظار کر رہے، ہر قافلے والے کو دیکھتے ہیں میرا محمد آیا یا نہیں۔ صبح فجر کے بعد کا وقت ہے، حضرت عبدالمطلب پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں۔ دیکھا سامنے سے ایک عورت آ رہی ہے، 6 سال کی عمر کے بچے نے اس کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، ادھر سے سورج طلوع ہو رہا ہے، ادھر سے وہ عورت اور بچہ آ رہا ہے۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں میں نے سورج کو دیکھا، پھر اس آنے والے بچے کو دیکھا، اس کے چہرے میں اتنی روشنی تھی کہ سورج کی کرنیں شرما رہی تھی۔ جو آقا کے غلام ہے وہ ایسے سبحان اللہ نہ کہیں گے، سورج کی کرنیں شرما رہی تھی۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں وہ عورت قریب آئی، میں دوڑا، میں نے پوچھا آمنہ کہاں رہ گئی، مکے سے آمنہ ساتھ گئی تھی، محمد اکیلا کیوں آیا؟ آقا کو لیا، حضرت عبدالمطلب نے سینے سے لگایا، غلام عورت کو پوچھا کہاں گئی آمنہ؟ غلام عورت کہتی عبدالمطلب صبر کرو، جہاں عبداللہ گیا وہی آمنہ بھی چلی گئی، ابا پیدا ہونے سے پہلے گیا، اماں 6 سال کی عمر میں چلی گئی۔ یہاں جمع ہونے والوں، اللہ نے تمہیں بھی بچے دیے، اللہ نے مجھے بھی بچے دیے۔ آدمی تڑپ جاتا ہے، بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، ماں تڑپ جایا کرتی ہے، باپ تڑپ جاتا ہے، ارے ذرا سوچو تو صحیح، ابا پہلے نہ ہو، اماں 6 سال کی عمر میں چھوڑ جائے۔ حضرت عبدالمطلب نے آقا کو لیا، سینے سے لگایا، رونا شروع کر دیا، میرے مولا، میرے محمد کا ابا پہلے نہیں تھا، اماں بھی ساتھ چھوڑ گئی، یہاں اس کا کون بنے گا؟ سکھر والوں میری طرف دیکھو، حضرت عبدالمطلب بڑھاپا ہے، 100 سال سے عمر زیادہ ہے، ہڈیوں میں جان نہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے آقا کو لیا، سینے سے لگایا، آسمان کی
پر لگے رہنے والوں، واٹس ایپ میسنجر ٹویٹر کی دنیا میں آباد رہنے والوں، خدا کے لیے نبی کی حیات تو دیکھو، آقا کی حیات مبارکہ تو دیکھو، ابا نہیں، اماں نہیں، دادا نہیں، چچا نہیں، کہا تو محبوب ہے میرا، تجھے سہاروں کی کیا ضرورت، میں رب تو چاہتا یہ ہوں جب بھی تیری نگاہ پڑے مجھ رب کے سوا کہیں نہ پڑے۔ میں رب چاہتا یہ ہوں تیری نگاہ مجھ رب کے سوا کہیں نہ پڑے۔ کوئی کہے گا ابا نے پالا ہے، تھکے تو نہیں ہو؟ آپ کے اور بریانی کے زیادہ بھائی نہیں ہوں گے درمیان، تھکے تو نہیں ہو؟ گاڑی چلے رکے، تمہارے سارے سکھر میں پانی بھرا پڑا ہے، گاڑی کہاں سے چلے؟ جو صورتحال ہے ڈالر متھی متھی روپیہ ہی کی ہی، میں نے 2-4-5 دن پہلے بیان کیا، میں نے کہا کہو سبحان اللہ، بیچ میں سے ایک 80 سال کا پرانا کھڑا ہوا، کہا مولی صاحب 80 روپے چینی ملے، سبحان اللہ کہاں سے نکلے؟ چینی 80 روپے، فیکٹریاں بند، سب بند، نہ گھبراؤ، رب ہمارا ہے، ہم رب کے ہیں، نبی ہمارا ہے، ہم نبی کے، قرآن ہمارا ہے، ہم قرآن کے ہیں۔ جس کی نگاہ اللہ اور اللہ کے نبی کی دین پر وہ بندہ کبھی مایوس وہ بندہ کبھی مایوس وہ بندہ کبھی مایوس ابا نہیں، اماں نہیں، دادا نہیں، چچا نہیں، اللہ نے سارے سہارے ختم کر دیے، سکھر والوں نہیں سمجھے، آج سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابا نہ رہے، اماں نہ رہے، دادا نہ رہے، چچا نہ رہے، کوئی نہ رہے، کوئی نہ رہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے محبوب میں تو چاہتا یہ ہوں تو میرے لیے، میں رب تیرے لیے، تیری نگاہ جب بھی پڑے مجھ رب کے سوا کہیں نہ پڑے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں، آقا کی پیاری زبان نے ارشاد فرمایا، لوگوں الفقر فخری، میرا فقر یہ ہے میرے مولا ایک وقت میں مجھے کھلا تاکہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کیا کروں، اور ایک وقت میں مجھے بھوکا رکھ تاکہ تیری نعمتوں پر صبر کیا کروں۔ آج کلیجے دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں، خدا کے لیے میں اور آپ اپنے معاشرے پر غور کریں، ذرا گھروں کے اندر کی زندگی کو غور کرو، تباہی تباہی ہے، بربادی بربادی ہے، لاؤ نبی کا دین، لاؤ آقا کی سنتیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو نبی کا طریقہ اختیار کرے گا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ فرمایا علم یجد کا یتیما فآوا، میرے محبوب میں اللہ نے تجھے یتیم پیدا کیا، پھر میں رب نے سہارے دیے۔ وہ مکے کے لوگ جو کہتے تھے نہیں مانیں گے، نہیں تسلیم کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھیں گے، حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھو، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، کہنے لگے آقا جان دیں گے لیکن تیرا دین نہیں چھوڑیں گے۔ ایک ایک کا ذکر کروں ساری رات ختم ہو جائے، زندگی مک جائے، لیکن ان دیوانوں اور پروانوں کی قربانیاں ختم نہ ہو، ان صحابہ کرام کی جولانیاں ختم نہ ہو، ان کا آقا سے محبت اور پیار ختم نہ ہو۔ یہ کون دیوانے اور پروانے ہیں جن کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جاؤ تم نے مجھے راضی کیا، میں اللہ تمہیں راضی کروں گا۔
نیچے آگ کے شولے اور کولے، اوپر پہاڑ کا بھاری پتھر ہے۔ حبش کا رہنے والا غلام ابن غلام ہے، کالا بلال ہے۔ ابو جہل کہتا چھوڑ دوں، توجہ ہے؟ کہنے لگا میں تو چاہتا یہ ہوں 70 مرتبہ جان سے جاؤں، آقا پر قربان ہو جاؤں۔ نیچے گرم ریت ہے، اوپر شولے اور کولے، اوپر بلال ہے۔ مکے کے بچے گرم ریت پر گھسیٹ رہے ہیں، لیکن بلال کہتا اللہ احد اللہ احد، مر جاؤں گا ایک اللہ کا اعلان کروں گا۔ آج ہم کہتے ہیں رب بھی راضی رہے، ناراض گھر والی بھی نہ ہو۔ وہ جو ہے راضی رب بھی رہے، ناراض گھر والی بھی نہ ہو۔ خود کا گھر میں قد چھوٹا ہے، LED بڑا ہے، کیوں لگایا؟ کہ مولوی صاحب اس میں جو نظر آتا ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے۔ ساری رات ہوٹل پر بیٹھا، صبح اذان آئی اللہ اکبر، برابر والے حل ہلوں گا، حل ہلوں گا۔ یہ گھر جانے کا وقت نہیں، اللہ کے گھر جانے کا وقت ہے۔ اسی لیے میں یہ درد بیان کرنے آیا۔ صبح ندا دینے والا آواز لگاتا الصلاۃ خیر من النوم، آواز آتی ہے، دائیں سے بائیں سے مشرق مغرب شمال جنوب آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے۔ یہ جوان نیٹ کا بٹن بند کر کے کہتا ہے نماز سے بہتر نیند ہے، نماز سے بہتر نیند ہے۔ ادھر آواز آ رہی ہے نیند سے بہتر نماز ہے۔ بولے صاحب 4 بڑی پابندی سے پڑھتا ہوں، فجر نہیں پڑھی جاتی۔ سوئے گا تو پڑھی جائے گی، جب ساری رات جاگ رہے تو پڑھی کہاں سے جائے گی؟ ساری رات جاگ رہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے۔ 2 2 بجے بازار کھول رہے ہیں، ساری رات الوؤں کی طرح جاگ رہے ہیں۔ جو سونے کا وقت ہے وہ جاگنے کا وقت ہے، جو جاگنے کا وقت ہے وہ سونے کا وقت ہے۔ پھر بازار میں بیٹھ کے کہتے ہیں موڑی ہے، مندہ ہے معاملہ، دکان پر کوئی آ ہی نہیں رہا۔ تو اللہ کے گھر آئے گا تو کوئی دکان پر آئے گا۔ اسی لیے پیغام دینا چاہتا ہوں، جب آواز آئے الصلاۃ خیر من النوم، بستر چھوڑ مسجد میں آ، سر سجدے میں رکھ کر کے سبحان ربی الاعلی، ایمان میرا توجہ کرنا، کل قیامت کے دن آقا کہے آ، بستر چھوڑا میری محبت میں، مسجد میں آیا میری محبت میں، سر سجدے میں رکھا میری محبت میں آ، میں محبت کرنے والا نبی حوض کوثر پر جام لیے کھڑا ہوں تیری محبت میں۔ ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب عشاء کا وقت ہے، آواز دینے والا آواز دیتا حی علی الصلاۃ، آؤ نا حی علی الفلاح، آ جاؤ نا۔ کامیابی دکان میں نہیں، کارخانے میں نہیں، مارکیٹ میں نہیں، بازار میں نہیں، دفتر میں نہیں، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آ جا آ جا۔ کامیابی کا دروازہ یہ کھلا ہوا ہے، دکان چھوڑ، کارخانہ چھوڑ، مارکیٹ چھوڑ، بازار چھوڑ، مسجد میں آ، سر سجدے میں رکھ کر کہ
بدلو زندگی کو، لاؤ زندگیوں میں انقلاب، کب تبدیل کرو گے، کب آؤ گے، موٹی آؤ، موٹی آؤ، موٹی آؤ، صبح کا پھولا شام کو گھر آ جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں سب اپنے بنائے، رب کو بھی اپنا بناؤ۔ سب بے وفا، رب محبت کرنے والا ہے، سب بے وفا، رب پیار کرنے والا ہے، سب بے وفا، رب محبت کرنے والا ہے، ایسی محبت کرنے والا۔ توجہ کرو، 70 سال کا وہ بوڑھا، ہڈیوں میں جان نہیں، فالج زدہ جسم ہے، گھر والی چھوڑ گئی، بچے دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، 70 سال کبھی مسجد میں نہیں آیا، اللہ کے حضور میں سر سجدے میں نہیں رکھا۔ ایک رات یہ 70 سالہ بوڑھا لیٹے لیٹے آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے میرے رب، میرے رب، آواز آئی لبیک لبیک، بول تو صحیح، تو بندہ میرا، میں رب تیرا۔ 70 سالہ وہ بوڑھا کہنے لگا سب چھوڑ گئے، تو نہ چھوڑ میرا ساتھ۔ گناہگار ہوں، خطاوار ہوں، سیاہکار ہوں، زمین اور آسمان کے خلا میرے گناہوں سے پر ہو گئے، کہاں جاؤں تیرا در چھوڑ کر آ گیا ہوں، ندامت کے آنسو لایا ہوں، شرمندہ ہوں، نگاہیں نیچی ہے میری، معاف کر دے، ابھی آنکھ سے آنسو گرے نہیں۔ رب نے کہا معاف کیے، تو میرا میں تیرا۔ نعرے تکبیر، جان مصطفیٰ، ختم نبوت، نعرے تکبیر۔ گھر والی بعد میں آئے، بچے بعد میں آئے، اولاد بعد میں آئے، وہ رب کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا تو بندہ میرا، میں رب تیرا، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، میں اعلان کرتا ہوں تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں دوستو، آج مسجد سے دوری، قرآن سے دوری، علماء سے دوری، صلحاء سے دوری، میں نے کہا ساری دنیا بے وفا ہے، یہ قرآن وفادار ہے، سرور کائنات کا دین وفادار ہے، یہ علماء محبت کرنے والے ہیں۔ آؤ علماء کی محفل اور مجالس میں آ جاؤ، توجہ کرنا، جو علماء سے جڑا اس کی دنیا اور آخرت بن گئی۔ حاجیوں کی عظمت اور حاجیوں کی مقام کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ کیا کہنا، صفا اور مروہ کا دوڑنا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، دوڑی سیدہ ہاجرہ، دوڑی ہے حضرت اسماعیل کے لیے پانی لاؤں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ کتنا بڑا اخلاص والا دوڑنا اللہ کو پسند آیا۔ کہا نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، کتب ابدالوں، غوث پیروں، دوڑو دوڑو، جیسے میری ہاجرہ دوڑی، دوڑنا تمہارا کام ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دینا میں رب کا کام ہے۔ کئی سال سے الحمدللہ اللہ ہر سال حج بیت اللہ پہ لے جاتا ہے، آپ سب کو بھی لے جائے۔ 2017 کی بات ہے، جمرات پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے میں نے دیکھا برابر میں بڑا غصے میں لوگ کنکری مار رہے ہیں، اس نے بڑے بڑے پتھر اٹھا رکھے۔ جو میرے ساتھ والا تھا وہ کہنے لگا کنکری مارنی ہے، یہ پتھر؟ کہنے لگا آج ہی تو ہاتھ آیا ہے، آج ہی تو آمنا سامنا ہوا۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا یہ پتھر بھی تھوڑے۔ میں کہنا چاہتا ہوں توجہ کرنا،
सब कुछ समझते बूझते शैतान बहकाता है। उलमा नमाज का कह रहे हैं, रोजे का कह रहे हैं, जुल्म से निजात का कह रहे हैं, हक के लिए निकलने का कह रहे हैं, कभी कान पे क्यों रहेंगी है? किसी से पूछो नमाज क्यों नहीं पढ़ते? शैतान बहकाता है। कभी दुकान पे आया, बोलते नहीं आप। कभी किसी होटल पर मिला, कभी किसी शादी में मुलाकात हुई है? हर जुम्मे मौलवी कह रहे हैं नमाज पढ़ो, कुरान सच्चा है, दीन सच्चा है। जो सामने उसकी बात नहीं मानता, और जो कभी मिला नहीं उसकी बात ऐसे मानता है कि शैतान बहकाता है। हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर, हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर, खुद करे शैतानी नाम लगाए शैतान पर। कभी देखा नहीं, मुलाकात नहीं, शैतान बहकाता है। छोड़ो हरकतें, आ जाओ। और आज मेरा और आपका जो माशरा है, तौबा तौबा, अलमान वल हफीज, क्या कहूँ। जब से ये MBGB आई है, जाना घंटाघर है, जाना मिलिट्री रोड है। मिलिट्री रोड पर पहुंच कर पता लगा वो मैंने तो उधर जाना था, ये रास्ता किधर को जा रहा है? उसने कहा उधर को जा रहा है। कानों में हैंड फ्री है, जेब में मोबाइल है, मोटरसाइकिल ऐसे भगाता है जैसे इसके बाप का रोड। एक व्हील ऊपर, एक व्हील नीचे। मैंने हैदराबाद में जुमे में कहा, मैंने कहा ये भी कोई कमाल है, एक व्हील नीचे, एक व्हील, दोनों व्हील ऊपर रहे, फिर पता लगे कितना बड़ा कन्हार है। रोज मर रहे लोग, बेहयाई है, फहाशी, नंगी फिल्में मोबाइल में भरी हुई। हया करो, गैरत शर्म करो, मुसलमान नबी के गुलाम। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, गाड़ी पर झंडा कश्मीर का लगा रखा है, अंदर इंडिया के गाने चला रखे, शर्म नहीं आ रही? क्यों भूल गए उन हजरात सहाबा कराम को? साद बिन रबी नबी का सहाबी है। मुजाहिदों को पहचाना, शहीदों को पहचाना, गादियों को पहचाना। साद बिन रबी कहीं नहीं दिखाई दे रहा, कहां चला गया? एक साहबी कहने लगा अल्लाह के नबी से, या नबी अल्लाह मैं ढूंढ कर लाऊं? आका ने फरमाया तू जा, साद बिन रबी को ढूंढ कर ला। सब नजर आए, साद नजर नहीं आया। शक्कर वालों, तुम्हें मुझे महल्ले वाले याद करेंगे, कुर्बो जवार वाले याद करेंगे, पसगरदाई वाले याद करेंगे, आदम शाह कॉलोनी वाले, कुर्बो जवार वाले याद करेंगे। साद बिन रबी तेरा क्या कहना, तुझे सरवरे कायनात ने याद किया। अब सिग्नल कमजोर हो गए, से दुआ नहीं। सहाबी पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ, ऐलान किया साद बिन रबी जहां कहीं हो जवाब दे, तुझे आका याद फरमा रहे। शाने साहबा जिंदाबाद, साहबा जिंदाबाद, तकबीर। एक गार के अंदर से होली होली धीमी धीमी आवाज आई, मैं चल नहीं सकता, तू मेरे करीब आ जा। साहबी गया, देखा 80 से ज्यादा जख्म, सारा रथ लहू बह चुका। साद बिन रबी की आखिरी सांसें है। साहबी ने कहा पानी पिलाओ? उसने कहा नहीं। घरवाली को कोई पैगाम देना? उसने कहा नहीं। बच्चों को कोई बात कहनी है? उसने कहा नहीं। बस ये बता कि आका कहाँ तशरीफ फरमा। साहबी कहने लगा आखिरी सांसें हैं, दम निकल रहा है, लहू सारा बह चुका, इस वक्त में कहां जाएगा? शक्कर वालों, ये कहने लगा तुझे नहीं खबर, मेरी तमन्ना आखिरी सांसों आका के कदम मुबारक हो, मेरी जान नबी के कदमों में निकल जाए। मोहब्बत जो करता है ना, टेलीफोन ना आए, सारी रात घड़ी देखता है,
کوئی ٹائم دے دے وقت ہی پاس نہیں ہوتا. جسے محبت ہوتی ہے کمال کی محبت ہوتی ہے. کہنے لگا کاندھوں پر اٹھا, صحابی نے کاندھوں پر اٹھایا, لے کر چلا. جوانوں میری طرف دیکھنا. سعد بن ربیع کی نگاہ آقا کے چہرے انور پر پڑی. کہنے لگا مجھے نیچے رکھ. صحابی نے نیچے اتارا. یہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ کولیوں کے بل زمین پر کھسٹ رہا ہے. آقا کی نگاہ پڑی, میرا سعد آ رہا ہے, سارے جسم زخمی ہے, رہو بہ چکا ہے, کولیوں کے بل زمین پر کھسٹ رہا ہے. آقا اٹھے چلے. صحابی کہنے لگا آقا کہاں چلے؟ کہا دیکھتا نہیں سعد آ رہا ہے, تھوڑا میں چلوں گا تھوڑا ساتھ چلے گا, فاصلے کم ہو جائیں گے. آقا قریب تشریف لائے. سعد بن ربیع کولیوں کے بل قریب آیا, قدموں میں سر رکھ کر کہنے لگا فزت برب الکعبہ, فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم سعد کامیاب ہو گیا. صحابہ شان مصطفیٰ نعرہ تکبیر. سعد بن ربیع بنگلے ملے, کہا نہیں. کوٹھیاں ملی, کہا نہیں. بنی ملی, کہا نہیں. مال ملا, کہا نہیں. صدارت ودارت ملی, کہا نہیں. پھر کیسے کامیاب ہو گیا؟ سکھر والوں, حاجی اسلم کی دعوت پر آنے والوں, سعد بن ربیع کا جواب سن کر جاؤ, سینے پر لکھ کر لے جاؤ, دل کی تختیوں پر لکھو. سعد بن ربیع کہنے لگا تیری معراج یہ کہ تو عرش تک پہنچا, اور میری معراج یہ میں تیرے قدم تک پہنچا. تیری معراج یہ کہ تو عرش تک پہنچا, میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. کہنے لگا نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکوٰۃ اچھی, پھر بھی میں مسلمان ہو نہیں سکتا. کٹ نہ مروں جب تک خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے, کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. کہو ظلم کے خلاف نکلیں گے انشاءاللہ, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, آقا کی غلامی کریں گے انشاءاللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے جیئیں گے انشاءاللہ, مریں گے. اللہ رب العزت اس تقریب سعید کو اپنی قبول فرمائے. آپ حضرات جتنی مستورات مائیں بہنیں تشریف لائیں, اللہ سب کو ایمان پسندر کے خاتمہ بھی ایمان فرمائے.